اچھا، اب اگر اسلام آیا اور یہ شخص مسلمان ہوا ہے اور پھر یہ خلیفہ بھی بنا، اسلام کا عمود کیا ہے؟ الصلاۃ عمود الدین. اسلام کا عمود کیا ہے؟ نماز ہے کہ نہیں بھائی؟ اب آگے دیکھتے ہیں کہ عمر نماز کیسے پڑھتا تھا. عمر کی نماز کو دیکھتے ہیں. اسلام سے پہلے اس کی حالت تو دیکھی آپ نے. اب شراب وغیرہ وہ ابھی اس کے سب باتیں تو ایک پروگرام میں پیش نہیں کر سکتے. اس کی نماز کی طرف دیکھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مؤمنون میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون، مؤمنین فلاح پائے. مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن وہ ہیں کہ جو اپنے صلاۃ میں اللہ سے ڈرتے ہیں، صلاۃ میں نماز میں ان پہ خشوع طاری ہوتی ہے. نماز میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. الذین هم عن اللغو والذین هم عن اللغو معرضون. لغو سے وہ اعراض کرتے ہیں. اچھا لیکن پہلا صفت کیا ہے؟ پہلا صفت اس کی ہے کہ وہ لغو سے نماز میں خاشع ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں. اگلے صفات سے میں کام نہیں ہے، والذی ابھی فی الحال کام نہیں ہے. پھر فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا یہی جن کی صفات اس آیات میں بتائی گئی ہیں مومنین کی، اور اس کا پہلا صفت یہ ہے کہ نماز میں خاشع ہو. اولئک هم الوارثون، یہ صرف یہی وارث ہے، ان کے علاوہ اور وارث نہیں ہے. اس چیز کے وارث ہے الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں. یہ رب کے جنت الفردوس کے وارث ہیں اور وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو دیکھیں میں نے کہا تھا آپ سے کہ مسند علیہ جب معرفہ ہوں وہ حصر پہ دلالت کرتا ہے. ضمیر فصل آ جائے تو وہ حصر پہ دلالت کرتا ہے. یہاں پہ حصر کے کئی اسباب ہیں. یہاں پر کئی جنت یہی جائیں گے، ان کے علاوہ دوسرے جنت نہیں جائیں گے. اس آیت کا مطلب یہ ہے. سورہ مبارکہ ماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جھوٹا مسلمان ہے، وہ ہر حقیقت دین کو جھٹلاتا ہے، اللہ کو جھٹلاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے. وہ شخص جھٹلاتا ہے لیکن کیا وہ واقعا کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ مثلا نہیں، زبان سے نہیں کہتا، اس کے عمل سے تم پہچانو. اس کے عمل سے ہم کیسے پہچانے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنے نماز سے غافل ہے، نماز میں خاشع نہیں، نماز میں غافل ہے. تو پتہ چلا میرے محترم بھائیوں کہ نماز عمود الدین ہے، اور نماز میں جو خاشع ہے وہ جنتی ہے، اور نماز میں جو خاشع نہیں وہ جنتی نہیں ہے. اور پتہ یہ چلا کہ جو نماز میں غافل ہے اللہ کی یاد سے، وہ کیا ہے؟ وہ مکذب بالدین ہے. نہ نبی پہ اس کا ایمان ہے، نہ اللہ پہ بھی ایمان ہے. مکذب بالدین کافر ہوتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ مسلمان ہے کافر. یہ کتاب مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ حرانی صاحب کی جز نمبر 22. اس کتاب میں وہ انہی آیات کو جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا سورہ مومنون سے، وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کہتا ہے یہ نماز کے خشوع کی دلیل ہے کہ نماز میں خشوع واجب ہے. اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ان هؤلاء الذين يرثون الفردوس وذلك يقتضي انه لا يرثها غيرهم. کہتا ہے اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ خاشعین جنت کے وارث ہیں، جو خاشع نہیں ہیں وہ جنت کے وارث نہیں ہیں. پھر عجیب وہ عمر سے روایت نقل بھی کرتا ہے. دیکھو یہ آپ بھولے نہیں، یہ روایت بڑا اہم ہے. ومنه حدیث عمر سے روایت ہے حيث راى رجلا يعبث في صلاته، اس نے دیکھا ایک شخص ہے اپنے نماز میں وہ فضول کام کرتا ہے. یا عبث یعنی لغو کام کرتا ہے اپنے نماز میں. عبث یعنی کوئی چیز جو لغو ہے، جو چیز جو بے فائدہ ہے، جس سے نماز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ کر رہا ہے. فقال عمر نے کہا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کا قلب خاشع ہوتا تو اس کے ہاتھ پیر بھی خاشع ہوتے، اس کے اعضاء بھی خاشع ہوتے. قلب اس کا دل خاشع نہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اس لیے نماز کی حالت میں دیکھیں یہ حرکات کر رہا ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ عمر کے اپنے الفاظ ہیں. کس نے نقل کیا؟ ابن تیمیہ نے نقل کیا. ٹھیک ہے نا. اب میں کچھ آگے جا کے دیکھ آپ کو دکھا دوں گا کہ عمر اپنے کس عضو سے کھیلتا تھا نماز میں. او بھائی آپ نے دیکھا کسی مولوی کو نماز جماعت کراتے ہوئے اس کا ہاتھ اس کے ناڑے میں ہو، ناڑے کے نیچے ہو. اب کیا کہیں گے اس مولوی کو؟ اس مولوی کو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ ہاں کہیں گے یہ نماز پڑھ رہا او بھائی. اب وہ آ جائے گا، لیکن یہ حدیث یاد رکھیے آپ. ہم اس کی طرف آئیں گے. آدمی نماز کیسے پڑھتا تھا، نماز میں اس کی خشوع ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، یہ سب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں صحیح بخاری کی روایت. یہ بخاری ہے آپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر یہ کتاب الاذان ہے. کتاب الاذان باب وجوب القراءة للامام والمأموم الصلوات كلها الحضر والسفر. کہتا ہے امام مأموم دونوں کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ کی تلاوت کرنا واجب ہے. ہمارے ہاں مأموم پہ واجب نہیں ہے. مأموم پہ واجب ہے کہ وہ سن لے، ٹھیک ہے نا، جب وہ نماز پڑھ رہا ہے. ان کے ہاں واجب ہے. اور اچھا پھر وہ روایت کرتے ہیں، یہ شیعہ نے بھی روایت کی ہے، لا صلاۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے. یعنی ہر حالت میں نماز میں سورہ فاتحہ واجب ہے. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے بھائی. یہ کون سی کتاب؟ بخاری. اب آتے ہیں مسلم کی طرف. یہ کتاب مسلم چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے وجوب
قراءة الفاتحة في كل رکعہ، ہر رکعت میں فاتحۃ الکتاب واجب ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے. اب یاد آیا آپ کو بھائی؟ صحیح ہے نا؟ اور میں صحیح دسیا نہیں دسیا اسی کی کہندے ہو. یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، جلد نمبر 2، اور یہ عبد الرزاق صنعانی کیا نا، عبد الرزاق بخاری، مسلم، احمد بن حنبل، یہ سب اس سے روایت کرتے ہیں، اور نہایت ثقہ. جزء ثانی چاپ ہے مجلس علمی کے سن 1970 میں، صفحہ نمبر 123 میں ملاحظہ فرمائیے. اب عمر کے حرکات آپ دیکھیں نماز میں. یہ نماز پڑھتا کس طرح تھا یہ آدمی؟ ایک روایت دو روایت نہیں، کئی روایت میں آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہے نا خلیفہ صاحب، اگر یہی حرکات آپ کسی محلے کے مولوی سے دیکھیں گے، یا اس کو نہ وہاں پہ لوگ اس کو امام جماعت رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، یا اس کو وہاں سے بکا دیں گے. اب آپ اس کو، میں روایت کو پڑھتا ہوں، آپ لوگ خود سوچئے. یہ اس کے سب رجال ثقات، اس کے صحت بھی ثابت کر دیں گے. عبداللہ بن حنظلہ روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے عبداللہ بن حنظلہ نے کہا صلیت خلف عمر بن خطاب المغرب، میں عمر بن خطاب کے پیچھے نماز مغرب پڑھ رہا تھا. لم يقرأ في الركعة الأولى بشيء، پہلے رکعت میں اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، نہ فاتحہ نہ سورہ، کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر، رکوع، کچھ بھی نہیں پڑھا اس نے. آپ نے ایسے نماز دیکھا ہے زندگی میں بھائی؟ بھائی یہ کیسی نماز ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا بھائی. اب یہ کیسے، کیوں اس طرح کرتا تھا؟ وہ بھی وجہ بھی آئے گا نا آپ کو. ثم قرأ في الثانية بأم القرآن مرتين وسورتين، اور دوسرے رکعت میں اس نے 2 فاتحہ پڑھی، 2 سورتیں پڑھی. پہلے رکعت میں کچھ نہیں پڑھا، دوسرے رکعت میں 2 سورتیں پڑھی ہیں اور 2 فاتحہ پڑھی. ثم سجد سجدتين قبل التسلیم، پھر سلام دینے سے پہلے اس نے 2 سجدے بھی کیے، سجدے صاحب. چلیں کہتے ہیں وہ بھول گیا تھا. پہلے یہ ایسا بھولنا یعنی مشکل ہوتا ہے کہ انسان بھول جائے اس طرح. چلے کہتے ہیں بھول گیا تھا، اور پھر کہتے ہیں چلیں اس نے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کوئی حدیث سنی ہوگی کہ جو فاتحہ اور سورہ کو بھول جاتا ہے، پھر اس کا طریقہ کار وہی ہے جو عمر نے کیا. اچھا اگلا حدیث دیکھیں. عبد الرزاق روایت کرتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب، یہ سب روایت صحیح ہیں، ان عمر الخطاب صلى العشاء الآخرة بالجابية فلم يقرأ فيها حتى فرغ، فلما فرغ فأطاف به عبد الرحمن بن عوف وتنحنى له حتى سمع عمر بن الخطاب حسه وعلم أنه ذو حاجة. عمر بن الخطاب نے ہمیں نماز مغرب پڑھایا جابیہ میں، شام کے راستے پر. جب اس نے نماز میں نہ سورہ کچھ بھی نہیں پڑھی، اس نے سب چھوڑ دی. اس نے نماز جب ختم ہوا تو عبد الرحمن بن عوف بڑا پریشان، وہ کہتا عمر کے پیچھے پاس جاتا ہے. عمر کو پتہ چل گیا کہ اس کو کوئی کام ہے. پوچھا کہ کون ہے بھائی؟ اس نے کہا عبد الرحمن بن عوف ہوں. اس نے کہا تجھے کام ہے؟ کہا جی ہاں. کہتا ہے آ جاؤ. وہ چلا گیا عمر کے پاس، وہ اپنے خیمے میں گیا. رأيت ما صنعت آنفا أحده إليك رسول الله صلى الله عليه وآله أم رأيته يصنع؟ قال ما هو؟ قال لم تقرأ في العشاء. اس نے کہا کہ ابھی آپ نے جو حرکت کی ہے نماز میں، یہ کیا پیغمبر کی سنت ہے؟ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص حکم نماز سکھایا جو ہمیں نہیں سکھایا؟ بھائی تو میں نے کیا حرکت کی ہے؟ کہتا ہے تو نے کیا نماز عشاء میں تو نے کوئی سورہ پڑھا ہی نہیں، نہ فاتحہ نہ سورہ، کچھ بھی نہیں پڑھا. بھائی یہ کون سی نماز ہے؟ وہ کہتا ہے او فعلت، میں نے یہی کیا. کہتا ہے جی ہاں آپ نے یہی کیا، نماز پڑھی ہے، نہ فاتحہ نہ سورہ نہ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم. یہ کیا چکر، یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ یہ تو نے پیغمبر نے آپ کو کوئی خاص نماز سکھائی ہے؟ کہتا ہے میں نے کیا، ہاں. کہتا آپ نے بالکل یہ کیا. کہتا انی سہوت، اچھا یہ میں بھول گیا ہوں، میں بھول گیا تھا. اچھا کیوں بھول گئے تھے؟ جہزت عیرا من الشام حتى قدمت المدینہ، میں عیر بولتے ہیں قافلے کو، جو تجارت کا قافلہ ہوتا ہے نا، مسافروں کا قافلہ. میں نے ایک قافلے کو اس پہ مال کیا کیا ہے، سوار کیا مال. جہزت عیرا، میں نے بھائی پورا قافلہ، یعنی یہ آدمی تھا دلال نا، وہ دلالی، اس کے دلال خلیفہ بن گیا لیکن ابھی ہے ہی دلال. اس کے ذہن میں ابھی اون خچر وغیرہ کی سوچ ہے. یہ قافلہ شام سے اگر نکل جائے، اس میں کتنے خچر ہونے چاہیے، کتنے گدے ہونے چاہیے، کتنا اونٹ ہونے چاہیے. پھر ان پہ خچر پہ ہمیں کیا کون سا سامان بہتر ہے، گدے پہ کیا رکھ دیں بہتر ہے، اونٹ پہ کیا رکھ دیں بہتر. تو کہتا ہے میں نے جب نماز پڑھتے ہوئے میرا ذہن اور مقام پہ تھا، میرا ذہن شام میں تھا. شام میں میں ایک قافلہ بنا رہا ہوں، قافلے میں حیوانوں کو، حیوان ہوتے ہیں خچر، وہ دلال آدمی جانوروں کو اچھی طرح جانتا بھی ہے، جو اس نے پورا زندگی اس کی دلالی میں گزری ہے. پھر میں نے اس کو قافلہ بنایا، قافلہ کو میں نے سامان لگا دیا، پھر قافلہ کو میں اس کو لے کے آیا ہوں. شام سے مدینے تک پہنچا دیا میں نماز میں. جب اس کی حالت یہ ہے تو لازمی بات ہے، تو میں کیسے آپ کو وہ سورہ وغیرہ بھول گیا تو بھول گئے. قال من المؤذن، اس نے کہا مؤذن کون ہے؟ فاقام الصلاة ثم فصلى العشاء للناس. اس نے کہا دوبارہ اذان دے دو، دوبارہ اذان دے دو. مؤذن کو بلا، مؤذن آیا، دوبارہ سب کو بلا کہ چلو نماز باطل ہے، دوبارہ نماز پڑھاتے ہیں. فلما فرغ قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها ان الذي صنعت عنفا اني سهوت
ابھی کہتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جو میں نے ابھی کیا وہ خطا کیا، اور بھائی میں انی جہزت عیرا من الشام حتی قدمت المدینہ، میں نے ایک پورا قافلہ بنایا شام سے، اس کو مدینے تک میں نے پہنچا دیا، فقسمتها، اور میں مدینے میں اس کا سامان بھی تقسیم کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ نماز میں جو ہوتا ہے، نماز میں اپنا وہ پرانا دلالی والا کاروبار اسی میں چلا جاتا تھا۔ قلت حمن تحدث هذا لا ادري غير انی لم اخذ الا من ثقة، راوی کہتا ہے میں نے سب اس کے روایتیں سب ثقات سے نقل کیا۔ اچھا اگلا روایت نمبر 2773، زیاد بن عیاد اشعری کہتے ہیں صلی بنا عمر بن الخطاب على العشاء فلم اسمع قراءته فيها، کہتا ہے عمر نے ایک دفعہ میں نماز پڑھا تو میں نے دیکھا کہ اس نے نہ آیت نہ سورہ کچھ بھی نہیں پڑھا بھائی، نہ فاتحۃ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ فقال له ابو موسى الاشعری ما لك لم تقرأ یا امیر الفاسقین، موسیٰ اشعری نے کیا ہوگا، او بھائی سورہ پڑھو، کوئی فاتحہ پڑھو، یہ کون سی نماز ہے؟ قال كذلك يا عبد الرحمن بن عوف، اس نے کہا عبد الرحمن بن عوف سے بھی پوچھا، یہی ہوا ہے بھائی؟ عبد الرحمن نے کہا جی آپ نے نماز جو غلط پڑھائی۔ امر المؤذن فاقام الصلاة وقرأ قراءة فسمعتها وانا في مؤخر الصفوف، پھر اس نے دوبارہ کہا کہ اذان دے دو، دوبارہ لوگوں کو بلایا، دوبارہ جماعت ہوئی، جب نماز ختم ہوئی ہے تو پھر اس نے سورہ پڑھا ہے، انی كنت لاصلي واحدث في نفسي بعير بعثتها من المدينة باقطابها واحلاسها متى يأتي، اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے مدینے سے قافلے کو اپنی نماز میں بھیجا ہے، قافلہ بنایا، قافلہ مدینے سے بھیجا، اور اس پہ میں نے جو ہے اس پہ میں نے دیکھیں وہ آدمی ہوتا ہے نا وہ دلال خچروں کا گدوں کا، کہ میں نے اس پہ زین کون سی رکھنی ہے۔ اب سیڈل بیگ ہوتا ہے نا، اردو انگلش میں سیڈل بیگ بولتے ہیں، اردو میں مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، وہ خچر پہ گدے پہ اور اونٹ پہ وہ ڈالتے ہیں اور اس میں سامان رکھتے ہیں پرانے زمانوں، تو اس میں کون سے اس پہ خچر پہ کون سے ہونے چاہیے، یہ سیڈل بیگز ہونے چاہیے، اس سیڈل بیگز میں کیا رکھتا ہوں وہ سب میں اسی فکر میں تھا۔ اور پھر کمبل کیسے اس پہ رکھ دیں، یہ سب وہ کمبل رکھتے تھے نا وہ خچروں پہ، وہ اب بھی رکھتے ہیں، اب اگر آپ گاؤں وغیرہ گئے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ، کہتا ہے وہ عمر نے پھر فتویٰ دے دیا کہ نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر، قرآن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پھر اگلا روایت دیکھیں، شعبی روایت کرتے ہیں کہ عمر نے مغرب پڑھایا، اس میں اس نے کسی قسم کی قراءت وغیرہ نہیں کی۔ ثم فامر المؤذن فعاد الاذان والاقامه ثم عاد الصلاه، پھر اس کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے نماز ہی غلط پڑھی ہے، نہ سورہ نہ فاتحہ کچھ بھی نہیں، پھر اس نے دوبارہ سب لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھایا، اذان بھی دوبارہ دلوایا۔ حدیث نمبر 2755، اس میں یہ ہے کہ عمر نے نماز عشاء پڑھایا ہے، اور اس نے دادا کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سنا کہ وہ کوئی کچھ بھی پڑھا ہو، سورہ وغیرہ پڑھا ہو۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ اس نے نہیں پڑھا تو اس نے کہا انی جہزت عیرا من المدینہ حتی ورد الشام فکنت ارحلها مرحلة مرحلة، اس نے دوبارہ لوگوں کو نماز پڑھایا اور کہا ہے کہ بھائی میں نے تو ایک قافلہ بنایا تھا پھر ایک قافلہ میں نے قافلہ بنایا تھا تجارت کا، مدینے سے میں اس قافلے کے ساتھ تھا، منزل بمنزل میں قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، خچر کہاں ہے، گدا کہاں ہے وہ بھائی دلال جو ہے خلیفہ بن گیا لیکن اب بھی دلال ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہے کہ نہیں بھائی دلال۔ پھر اس نے لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھوایا اس کی نماز مزید دیکھیں ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 3 شہاب دار الصادر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 286 میں یہ روایت کرتے ہیں محمد بن سیرین سے، کان عمر بن الخطاب قد اعتراه نسيان في الصلاة فجعل رجل خلفه يلقنه اذا اوما الیہ ان یسجد او یقوم فعل، ایک دفعہ خلیفہ صاحب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز بالکل بھول گئے، نماز ہوتی کیا چیز ہے اوے نماز ہی بھول گئے بھائی، اب پتہ نہیں وہ کون سا انہوں نے بڑا قافلہ بنایا ہوگا، اب کوئی بڑا ایک قافلہ اس دفعہ بنایا ہوگا ایک قافلہ شام کو جا رہا ہے، ایک قافلہ پتہ نہیں یمن کو جا رہا ہے، ایک قافلہ مدینے سے نکل کے عراق کو جا رہا ہے، پتہ نہیں اب ٹھیک ہے نا، اب نماز ہی بھول گیا بھائی، اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نماز نہیں پڑھ سکتا خلیفہ، وہ پیچھے سے ایک آدمی اس کو سکھانے لگا، اور وہ پیچھے سے آدمی اس کو اشارہ کرتا ہے کہ اب سجدہ کرنا ہے، اب رکوع کرنا ہے، اب یہ کھڑے ہو جانا ہے، اب تشہد، اب اس طرح کرو، یہ طرح، پر وہ اسی کے اتباع کر رہا تھا۔ اب مجھے بتاؤ بھائی، آپ نے ایسے عجیب و غریب نماز دنیا میں سنی ہے؟ قافلہ جب بڑا ہو گیا نا اس کا اچھا، پھر اس کے بعد ایک بھی روایت ہے نماز سے متعلق نہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے۔ سالم بن عبداللہ روایت کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب كان يدخل يده في دبرة البعير ويقول اني لخائف ان اسأل عما بك
دلال دلال خچروں کا جو دلال. کہتا ہے عمر بن الخطاب کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اونڈ کے پچھلی والی شرمگاہ میں داخل کرتا تھا اور کہتا تھا مجھے ڈر ہے کہ اللہ روز قیامت مجھ سے پوچھے کہ تجھے کیا ہوا ہے. بھائی یہ کسی نبی کا سیرہ ہے؟ یہ کسی عاقل کا؟ یہ کوئی قرآن کی آیت ہے؟ یہ کوئی حدیث ہے؟ وہ بھائی تجھے اس کے اونٹ کے پیچھے والے سوراخ میں کیا ملنا ہے؟ اب کیا اس کا بھائی دلالی کے زمانے میں جو اس کا طریقہ کار تھا وہ خود آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی دلال صاحب جو ہیں یہ. اب ملاحظہ فرمائیں ان کا ایک اور طریقہ کار. پہلے تو ان کو قرات اور وہ نماز جب قرات بھول گئے تھے نا تو انہوں نے نماز دوبارہ پڑھایا. اب ایک اور طریقہ کار اجتہاد ان کا دیکھیں. یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق جز نمبر 3 چاپ جو ہے المجلس العلمی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 122 میں سلمہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن روایت کرتا ہے ان عمر بن الخطابی صلی صلاة فلم یقرأ فیہا. اس نے پھر نماز پڑھایا بھائی خلیفہ آگے نماز کے لیے. نماز میں نہ سورہ نہ فاتحہ کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر سبحان ربی العظیم. فقیل له ذلك. نماز کے بعد لوگوں نے عرض کیا جی خلیفہ صاحب یہ کوئی نیا نماز کوئی نئی شریعت ہے بھائی کیا چکر ہے؟ کیا چکر ہے بھائی خلیفہ؟ پھر انہوں نے کوئی قافلہ وغیرہ بنایا ہوگا. فقال اتممت الرکوع والسجود. اس نے کہا کہ میں نے سجدہ بھی کیا تھا نہیں کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ رکوع کیا ہے نہیں کیا ہے؟ رکوع میں نے کیا نہیں کیا؟ سجدہ کیا تھا نہیں کیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں رکوع آپ کی نے کیا تھا. قالوا نعم فلم يعد تلك الصلاة. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب کون دوبارہ نماز پڑھا دے؟ کون دوبارہ نماز؟ بس جو ہویا سو ہویا. ٹھیک ہے بھائی. کبھی اس کا اجتہاد عمر کا اجتہاد کبھی کہتا تھا کہ دوبارہ پڑھاؤ کبھی کہتا تھا نہیں ضروری نہیں ہے. اب بخاری سے بھی آپ کو دکھائیں تاکہ بالکل طبیعت صاف ہو. صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی کتاب چھپی سنہ 2001 میں. صفحہ نمبر آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں. صفحہ نمبر ہے بھائی 222. ٹھیک ہے نا بھائی 222. باب یفکر الرجل الشیء فی الصلاۃ. انسان نماز کی حالت میں چیزوں کے متعلق سوچتا ہے. خشوع نہیں ہوتا وہ چیزوں کے متعلق سوچتا ہے. وقال عمر بخاری خود روایت کرتا ہے انی لاجهز جیشی وانا فی الصلاۃ. میں لشکر کو سامان دیتا ہوں. لشکر کو خچر وہ دلالی لشکر بنا رہا ہے نا نماز کی حالت. اب خچر کس کے پاس گدا کس کے پاس ہونا چاہیے؟ اونٹ پہ کون ہوگا؟ کس کو سواری نہیں ملنی ہے کس کو سواری ملنی ہے؟ انی اجهز جیش وانا فی الصلاۃ. میں نماز میں جب شروع ہو جاتا ہوں نا تو میں وہ قافلہ بنانے کے لشکر قافلہ سواری پہ کس نے بیٹھنا ہے سواری پہ کس نے نہیں بیٹھنا سواری کون سے سامان کس گدے پہ ڈالنا ہے نا بھائی ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ روایت ہم نے آپ کو دکھا دی. یہ روایات صحیح ہیں نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری تعلیف الحافظ ابن حجر الاسقلانی جز نمبر 3 چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 1428 2007 ہجری دار الفکر بیروت میں. صفحہ نمبر 324 ہے. اسی روایت کے ذیل میں عمر صاحب نے کیا کہا؟ قال عمر انی لاجهز جیشی وانا فی الصلاۃ. میں تے لشکر بنانے دے چکر وچ اوندا جب میں نماز پڑھتا ہوں. میں جب نماز پڑھتا ہوں نا میں قافلہ بناتا ہوں لشکر بناتا ہوں. وہ کئی روایات لے کے آتا ہے. اچھا کہتا ہے وروى ابن ابی شیبہ من طریق عروہ ابن زبیر بلے ورجال هذه الاثار ثقات. وہ 4 روایت لے کے آتا ہے اور کہتا ہے یہ سب روایت صحیح ہیں. حافظ ابن حجر کہتا ہے جتنی روایتیں لاتا ہے نا کہتا ہے یہ سب روایتیں صحیح ہیں. ورجال هذه الاثار یہ سب احادیث صحیح ہیں. اچھا پہلی روایت یہ ہے ابن ابی شیبہ نے روایت کر یہ ہے عروہ ابن زبیر سے قال عمر انی لاحسب جزیۃ البحرین وانا فی الصلاۃ. کہتا ہے میں جب نماز میں ہوتا ہوں نا وہ قافلہ جب بحرین سے آتا ہے بحرین سے جو ٹیکس لے کے آتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اس کا بھائی آدمی ہے دلال اس کی سوچ ہی ہے بحرین سے جو آ رہا ہے کہ ابو ہریرہ نے وہ اس کس گدے پہ کون سی سامان ڈال دیا کس خچر پہ کون سا سامان ہے. بھائی وہ خچر وہ راستے میں اس کو کھانے دیا نہیں دیا. ٹھیک ہے نا اسی سوچ میں ہوتا ہے. میں جب پہلی روایت یہ ہے ٹھیک ہے نا حافظ ابن حجر وہ یہ سب صحیح ہیں. دوسری روایت کہتے ہیں کہ احمد نے کتاب صالح ابن احمد نے اب احمد ابن حنبل سے کتاب مسائل میں روایت کی ہے کہ
ان عمر صلى المغرب فلم يقرأ فلما انصرف قالوا يا امير الفاسقين انك لم تقرأ قال اني حدثت نفسي وانا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام ثم عاد وعاد القراءة. اس لوگوں نے اس سے عمر نے ایک دفعہ نماز پڑھایا اور اس نے فاتحہ سورہ کچھ قرآن کچھ نہیں پڑھا نماز میں. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ کیا نماز ہے بھائی، کہ آپ نے کیا نماز پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں غلطی ہو گئی ہے، میں وہ ایک قافلہ میں نے بنایا تھا قافلہ میں نے بنایا تھا مدینہ سے شام جانے کے لیے، تو میں نے مرحلہ بمرحلہ ہر منزل میں اسی قافلے کے ساتھ تھا، میں نے اس کو وہاں پہنچا، شام تک پہنچا دیا ہے، مدینہ سے شام تک میں نے اس کو پہنچا دیا. اچھا، تیسرا حدیث وہ جو نقل کرتا ہے ایاز الاشعری سے، صلى عمر المغرب فلم يقرأ فقال له ابو موسى انك لم تقرأ فاقبل على عبد الرحمن بن عوف صدق فعاد. پھر عبد الرحمن ابن وہ ایک دفعہ عمر نے نماز پڑھایا تو اس نے کوئی سورہ وغیرہ نہیں پڑھا، تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ تو نے سورہ صحابہ اگر عدول ہوتے عمر کے نزدیک وہ عبد الرحمن سے نہیں پوچھتا. ابو موسیٰ اشعری نے کہا تو کافی ہے، تو اس کا ابو موسیٰ اشعری کے بات پہ یقین نہیں آیا، عبد الرحمن سے بھی پوچھا، عبد الرحمن ابن عوف سے، کیا میں نے یہی ہوا؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو اس نے دوبارہ سے نماز پڑھایا، قال لیس، اور عمر نے کہا لا صلاة لیست فیہا قراءة انما شغلنی عیر جہزتها الى الشام فجعلت اتفکر فیہا. کہتا ہے کہ میں نماز میں سورہ پڑھنا واجب ہے. عمر نے کہا نماز دوبارہ اس نے پڑھایا، اس نے کہا نماز میں سورہ پڑھنا واجب ہے، لیکن میں نے جو ہے کیا بنایا، ایک قافلہ بنایا. قافلہ کا مقصد وہ مدینے سے شام کی طرف میں اس کو بھیج رہا تھا، میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا بھی قافلے کے ساتھ. اور چوتھی جو روایت نقل کرتا ہے حنظلہ ابن راہب سے ان عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو. تو کہتا ہے کہ عمر نے ایک دفعہ نماز پڑھا ہے، پہلی رکعت میں اس نے کچھ نہیں قرآن نہیں پڑھی، دوسری رکعت میں اس نے ڈبل پڑھی ہے، 2 سورتیں پڑھی اور 2 مرتبہ فاتحہ پڑھی، اور پھر اس نے سجدہ سہو بھی کیا آخر میں. اچھا، اس روایت نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر کہتے ہیں وَرِجَالُ هَذِهِ الْآثَارِ ثِقَات، یہ سب رجال اس کے ثقات ہیں. اچھا، علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب الغدیر میں، یہ کتاب الغدیر ہے علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی، جز نمبر 7، سب علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی علو مقام کے لیے صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تعجیل کے فرج کی تعجیل کے لیے 3 صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ غدیر ہے، جلد نمبر 6 ہے، کتاب مؤسسۃ العالمی ہے، سنہ 1994 میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 137 میں اجتہاد الخلیفہ فی قراءۃ الصلاۃ، فاروق کی اجتہاد قراءات میں. انہی روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ اگلے صفحے میں فرماتے ہیں يظهر من هذه الموارد وتكرر القصة فيها أن الخليفة لم يستند في صلواته هاتيك إلى أصل مسلم. آپ کو پتہ چلتا ہے یہ روایات دیکھ کر کہ عمر کے پاس نماز میں اگر سورہ نہ پڑھے، انسان فاتحہ نہ پڑھے، اس کے پاس کوئی طریقہ حل نہیں تھا. اس کے پاس کوئی حدیث کو کبھی دوبارہ پڑھاتا ہے، کبھی دوبارہ نہیں پڑھاتا، کبھی صرف سجدہ سہو کرتا ہے، کبھی سجدہ سہو نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، کون سا صحیح ہے بھائی؟ شریعت کون سا کہتا ہے؟ کیا ڈرامہ ہر دفعہ تو نماز میں بھائی فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھتا، پھر اس کے بعد یا کبھی نماز دوبارہ پڑھاتے ہو، کبھی دوبارہ نہیں پڑھاتے، کبھی سجدہ سہو کرتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ اگر رکوع صحیح ہے، سجود صحیح تو کافی ہے، کبھی کہتے ہو کہ نہیں لا قراءۃ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کبھی یہ کہتے ہو. بھائی کیا طریقہ کار ہے تمہارا؟ مرۃ لم يقرأ في الركعة الأولى فيقضيها في الثانية. ایک دفعہ یہ ہے کہ رکعت اول میں نہیں پڑھتا، پہلی رکعت میں نہیں پڑھتا، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کی قضا کر لیتا ہے. ويسجد سجدتي السهو، اور اس کے بعد سجدہ سہو کرتا ہے. وأخرى اكتفى بحسن الركوع والسجود عن الإعادة وسجدتي السهو. اور دوسری دفعہ وہ بھائی اعادہ نہیں کرتا، کہتا ہے رکوع سجود صحیح ہے تو ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وطورا نراه يحتاج بالإعادة، اور ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھاتا ہے. هل هذه اجتهادات وقتیہ، کیا یہ اس کے ٹیمپرری مختلف اجتہادات ہوتے ہیں جہاں دل مرضی کرے جس طرح نماز پڑھے، اور اعادہ کرے نہ کرے، سجدہ سہو کرے یا نہ کرے، یہ کیا چکر ہے اس کا؟ او انه لم يعرف للمسألة ملاكا يرجع اليه، اور یا یہ کہیں کہ عمر کو نہیں معلوم تھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا حل کیا ہے، کہ اگر انسان سورہ حمد نہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کا اعادہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس کو نہیں پتا تھا، اسی لیے کبھی اعادہ کرتا تھا، کبھی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا عمر صاحب کا طریقہ یہ سی، عمر فاروق صاحب نماز میں وہ خچر گدے کا کاروبار کرتے تھے.
لیکن ان کی ایک اور حرکت بھی نماز کی حالت میں مذکور ہے. نماز کی حالت میں ان کی ایک اور حرکت بھی ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب المصنف لعبد الرزاق جزء اول المجلس العلمی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 114. یاد ہے وہ اپنے کتاب میں نے ابھی شروع میں دکھایا نا کتاب اس کی ابن تیمیہ کی، کہ عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں کھیل کود رہا ہے، عبث کام کر رہا ہے، لغو بےہودہ کام کر رہا ہے. تو اس نے عمر نے کہا کہ اگر اس کا قلب خاشع ہوتا، اس کا دل خاشع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خاشع ہوتے. ٹھیک ہے نا. اب خود عمر کس عضو کے ساتھ کھیلتا ہے نماز میں، ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 114 حدیث نمبر 416 ان عمر بن الخطاب بینہ ہوا قائم یصلی بالناس حین بدأ بالصلاۃ. عمر صاحب نماز پڑھانے لگے، خلیفہ ہے ٹھیک ہے، صحابی ہے، واجی ہوا، فاروق ہے، فاروق صاحب آئے نماز پڑھانے واسطے. تو لوگ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے کہ بھئی خلیفے کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فظلت یدہ علی ذکرہ، اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا وہاں پہ. اور بھئی یہ شلوار تو نہیں پہنتا تھا نا، یہ تو اس زمانے میں یعنی عربوں کا رسم تھا. کیا تھا؟ وہ دھوتی پہنتے تھے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ناڑے کے نیچے ہاتھ ڈال دیا، کیونکہ ناڑا شلوار میں ہوتا ہے، لیکن دھوتی میں جو ہوتا ہے نا، جو اس کو بولتے ہیں الباب بولتے ہیں عربی زبان میں. وہ دھوتی کو آپ نے پہنا ہوگا، اگر آپ احرام وغیرہ میں بھی گئے نا، جب دھوتی پہنتے ہیں تو اس کو کچھ حصے کو آپ لپیٹتے ہیں، اسی سے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں دھوتی سے. ٹھیک ہے نا. وہ ناڑے کا کام دے دیتا ہے، اس کو ناڑا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ناڑا نہیں ہے لیکن ناڑے کی طرح. اس نے وہ نیچے ہاتھ نہ ہاتھ تو اس کا نیچے تھا، لیکن جماعت عمریہ کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے مذہب میں وضو کس چیزوں سے نقص ہوتی ہے نا. وضو آپ سو جائیں نقص ہوتی ہے، آپ پیشاب کریں وضو نقص ہو جاتی ہے، یعنی وضو باطل ہوتی ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. آپ بڑا پاخانہ کریں، آپ سے ریح نکل جائے، آپ جو ہیں جنوب ہو جائیں، یہ چیزیں اس سے وضو باطل ہو جاتی ہے. جماعت عمریہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی آگے والی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، مرد اگر اپنے آگے والی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے، تو اس کی کیا بات ہے؟ وضو باطل. عمر کا ہاتھ ادھر ہی تھا. اب کس لیے ادھر تھا؟ دیکھیں ویسے تو ہاتھ ادھر ٹچ تو نہیں ہوتا نا، کیونکہ اس نے یا شلوار پہنا ہے. عرب شلوار اتنے نہیں پہنتے تھے، عربوں میں شلوار کا رسم نہیں تھا اس زمانے میں. عربوں میں کس چیز کا رسم تھا؟ عربوں میں رسم تھا دھوتی کا. دھوتی اس نے پہنا ہوگا، تو دھوتی جو اس نے پہنا ہے تو دھوتی کے اندر اس نے ہاتھ کیا ہوگا نا، ابھی تو اس کے ہاتھ ٹچ ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا اب وہ مزے لے رہا تھا یا کچھ اور کام کر رہا تھا نماز کی حالت میں، وہ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی، اس کے بھی احتمالات ہیں، وہ بھی بتائیں گے آپ کو. بہرحال اس کے ہاتھ لگ گئی تو ان کے نزدیک تو وضو باطل ہو جاتی ہے نا. فاشار الی الناس ان امکثوا، اس نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ تم ٹھہر جاؤ، ٹھہرو 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 ٹھہرو. یہ خود چلا گیا، کھسک گیا وہاں سے مسجد سے. وذهب يتوضا، اور چلا گیا وہاں پہ، وضو کرو، پاؤ دھو لو، پیا کرو. دوبارہ واپس آیا. ثم جاء وصلى، پھر واپس آئے، پھر جماعت شروع کر دی، اور وہ لوگ انتظار کرتے ہیں. اور یہ نماز عجیب ہے بھائی، تم نماز کے وسط میں جاتے ہو، یہ نماز دوبارہ وضو ٹوٹ جائے، دوبارہ وہی سے شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. فقال له ابی، میرے والد صاحب کہتے ہیں وجد مذیا، قال لا ادری. مذی کس کو بولتے ہیں؟ مذی وہ منی کی طرح ہوتا ہے نا، مرد میں ایک موئسچر ہوتا ہے، وہ آگے والی شرمگاہ سے نکلتی ہے جب انسان کو شہوت وغیرہ ہوتی ہے. تو کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا، راوی سے پوچھا کیا اس کو یہ آئی تھی؟ اس نے ٹچ کیا تو اس کو شہوت کو مزہ لیا ہوگا اس نے. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم کیا کر رہا تھا اس بار. ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے ازیاء السنن الکبریٰ للبیہقی، چاپ دار الکتب العلمیہ، ابو بکر بیہقی جو سنہ 458 میں وفات ہے ان کی، جزء اول السنن الکبریٰ، کتاب چھپی ہے 2002 میں. مزے کرو جناب. صفحہ نمبر 208 میں روایت کرتے ہیں وروى الشافعی فی کتاب القدیم عن مسلم وسعید عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ. شافعی نے اپنی پرانی کتاب میں مسلم و سعید اور ان دونوں سے ابن جریج ابن ابی ملیکہ سے، اور یہ سند بخاری کی سند ہے، یعنی نہایت ہی صحیح سند ہے. ان عمر بن الخطاب بینہ ہوا یؤم الناس، عمر بن الخطاب لوگوں کی امامت کر رہا تھا نماز میں. اذ ظلت یدہ علی ذکرہ، اس کی ہاتھ کہاں گئی ہے؟ غلط جگہ پہ غلط جگہ پہ. ٹھیک ہے نا. اور بھائی یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ آج تک تم نے دیکھ کہتے وہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ مجھے سمجھا دو. تم نماز کی حالت میں آپ کپڑے کو ٹچ کر سکتے ہو بھائی، لیکن وضو کو اسکن سے ٹچ ہو،
یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھ اندر کریں. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتا تھا عمر خود، الدقل اس زمانے میں نہیں پڑھتا تھا، اس کا ہاتھ کھلا ہوا تھا. اور پھر یہ کہ اس نے اس کا ہاتھ ادھر ہی تھا، یعنی وہاں پہ ناڑے کے اندر ہی تھا، وہ کچھ اور کر رہا تھا کہ ٹچ ہو گئی ہوئی، ٹھیک ہے، ذکر سے ٹچ ہوئی. تو اس نے وہی کیا بھائی، لوگوں کو اشارہ کیا کہ تم ٹھہر جاؤ. پھر واپس گیا ادھر، وضو کر کے واپس آیا، پھر ادھر ہی سے دوبارہ نماز وہی سے اتم بہم ما بقی من الصلاۃ. لوگوں کو کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، خود جا کے وضو کیا، واپس آیا اور وہیں سے دوبارہ شروع کیا. اور یہ عجیب وضو ہے، عجیب نماز ہے. وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں خلیفے. عجیب نماز یہ ہے کہ بھائی یہ وضو اس کی باطل ہو گئی ہے. یہ وہاں سے نکل جاتا ہے، باہر جاتا ہے، وضو کرتا ہے اور پھر وہی سے دوبارہ شروع کرتا ہے. یہ بڑا ڈرامہ ہے بھائی. یہ کتاب ہے نصوص الشافعی معرفت السنن والآثار، تالیف ابو بکر البیہقی، دار الوعی قاہرہ میں کتاب چھپی ہے سنہ 1991 میں. ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 392، حدیث نمبر 38. ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب امامت فرما رہے لوگوں کو. احسبہ قد صلی رکعۃ او اکثر، کہتے ہیں کہ ایک رکعت سے زیادہ وہ پڑھا چکے تھے، یعنی دوسری رکعت میں تھے یا تیسری میں تھے یا چوتھی میں تھے. ایک یا ایک سے زیادہ بھی پڑھا چکے تھے. اگر ایک پڑھا چکے تھے تو دوسری میں، اگر اس سے زیادہ پڑھا چکے تھے تو یا تیسری میں یا چوتھی میں، ٹھیک ہے نا. زلت یدہ علی ذکرہ، اس کا ہاتھ جو ٹچ ہوا ہے، کہاں سے ٹچ ہوا ہے؟ اس کے اپنے اس نے اپنے آگے والی شرمگاہ سے اس کو ٹچ کیا. پھر اس سے وہی لوگوں کو کہہ رہے کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، میں وضو بنانا پیا. وہ ادھر سے چلا گیا کہ میں ٹھیک ہے وضو بنا کے واپس آئے، پھر ادھر ہی سے نماز دوبارہ شروع کی اور ان کی جماعت نہیں ٹوٹی ہے. واہ جی واہ. کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، جزء الثانی، چھاپ دار التاج، صفحہ نمبر 144. اب وہ ہاتھ ادھر کیا کر رہا تھا؟ یہ عمر اس کا ہاتھ ادھر کیا کر رہا تھا؟ ایک احتمال تو وہی ہے کہ راوی نے شک کیا کہ بھئی آدمی غلط کام کر رہا تھا نماز کی حالت میں، ٹھیک ہے نا. خود سے پوچھا کہ اس کی مزی آئی تھی، یعنی شہوت والا پانی نکل آیا تھا. ایک تو احتمال یہی ہے. میں معافی چاہتا ہوں آپ سب سے، بہنوں سے، بچوں سے. ایک احتمال تو یہی ہے. دوسرا جو احتمال ہے وہ یہ ہے جو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، حدیث نمبر 7478، صفحہ نمبر 144 میں عبد الرحمن بن الاسود روایت، کان عمر بن الخطاب یقتل القملۃ فی الصلاۃ حتی یظہر دمها علی یدہ. عمر بن الخطاب جب نماز میں شروع ہوتے تھے تو وہ شروع کرتے تھے جوئیں کو قتل کرنا. جوئیں سمجھتے ہیں نا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں لفظ جوئیں، اردو میں جوئیں بولتے ہیں نا. وہ ایک حشرہ ہوتا ہے، بڑا خبیث حشرہ ہوتا ہے جو انسان نہاتا نہیں ہے نا، دوتا اس کے بدن میں وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو ان گھرانوں میں وہ صفائی نہیں ہوتی، بچے نہیں دھوتے، ماں باپ نہیں دھوتے، نہاتے نہیں ہیں، کپڑے صاف نہیں کرتے، وہ انسان کے بالوں میں، انسان کی داڑھی میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جوئیں بولتے ہیں. اردو زبان میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں؟ لکھ دو بھائی، لکھ دو. کیا ہو گیا کامنٹ والوں کو؟ لکھ دو بھائی، صحیح ہے لفظ یا غلط ہے؟ یہ کہہ دینا ہے. اردو والے، لکھنؤ والے، لاہور والے کیا کہتے ہیں اس کو؟ جوئیں ہی بولتے ہیں نا. انگلش میں اس کی جو ہے مفرد لاؤس ہے اور اس کی جمع ہے جوئیں، اس کی جمع ہے لائس. اچھا، تو روایت فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب، کان عمر الخطاب یقتل القملۃ فی الصلاۃ حتی یظہر دمها علی یدہ. عمر بن الخطاب نماز میں شروع ہو جاتے تھے وہ جوئیں پکڑنے میں ہی شروع ہو جاتے تھے اور ان کو مارتے تھے پکڑ کے مارتے تھے، قتل کرتے تھے. یہ ادھر پکڑو بھائی، ادھر کرو، نیچے بھی ادھر سے جہاں سے ملے بھائی، بغل کے نیچے وغیرہ، سر بال پکڑ کے اس کو مارتے تھے. قتل اتنا پڑتے تھے کہ ان کے ہاتھ خونی ہو جاتے تھے. حتی یظہر دمها علی یدہ. اتنے جوؤں کی یہ کرتے تھے، حشر نشر کرتے تھے کہ اس کے ہاتھ خونی ہو جاتے تھے. اب دیکھو یہ شخص کتنا بھائی داڑھی ہے بھائی، اور دوتا نہ ہاتا تو ہے نہیں بھائی، نہ صفائی کچھ بھی نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا یہ شخص. وہ بھی دکھا دوں گا. نہ صفائی نہ دلائی کچھ بھی نہیں، سارا بدن اس کا ایسا. نماز میں شروع ہو گئے تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے ہاتھ جو ناڑے کے نیچے کیا تھا نا، وہ جوؤں پکڑنے کے چکر میں تھا. وہ جوؤں پکڑنے کے چکر میں اس نے دو تین اندر ہاتھ کیے تھے تو اس کا ٹچ ہوا تھا اس کے اپنے شرمگاہ سے، تو کہا تھا کہ ٹھہر جاؤ، وضو باطل ہو گئی. میں خلیفہ صاحب کی عبادت مزید ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، جزء ثانی، چھاپ ہے سنہ 1970 کی، المجلس العلمی، کراچی، پاکستان میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 348 میں ملاحظہ فرمائیے. باب الرجل یؤم القوم وهو جنب.
او علی غیر الوضوء، بغیر جنابت کی حالت میں کسی کو نماز پڑھانا، بغیر وضو کے لوگوں کو نماز پڑھانا۔ ہشام ابن عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں، یہ سند ہے بخاری کی سند ہے بھائی، ان عمر بن الخطاب صلی بالناس وهو جنب، اس نے ایک دفعہ لوگوں کو نماز پڑھایا جنابت کی حالت، پھر دوبارہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی ہے، عمر نے خود دوبارہ پڑھی ہے، ولم يبلغنا ان الناس عادوا، اور ہمیں پتہ نہیں کہ لوگوں کو دوبارہ اس نے پڑھایا نہیں پڑھایا، بہرحال اس نے خود دوبارہ پڑھی ہے کیونکہ اس کو جنابت، اب جنابت انہوں نے نہیں کہا ہے کیونکہ اس کا ہاتھ ادھر بھی جاتا تھا نا، اب جنابت کس حالت میں ہوئی، یہ بھی تو ہے نا، جو شخص ادھر ہاتھ کرتا ہے، اور بھائی ہے کہ نہیں، جو شخص نماز کی حالت میں یہ سب حرکات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ جنابت پہلے سے تھا یا وہ، آپ خود سوچ لیں بھائی۔ دوسری روایت 3639، قاسم بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں عمر بن الخطاب امه وهو جنب او على غیر وضوء فعاد الصلاة ولم يعد من وراء، عمر بن الخطاب نے ان کو نماز پڑھائے بغیر وضو کے، عمر بن الخطاب نے ان کو نماز پڑھائی جنابت کی حالت میں، لیکن لوگوں نے وہی کہہ دیا کہ بھئی آپ اس طرح حرکتیں کرتے ہیں تو ہم دوبارہ کیوں نماز پڑھیں، وہ آپ خود پڑھیں، آپ دوبارہ پڑھیں بھائی، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو پتہ چلا نا کس شخص نے کہ خلیفہ صاحب نے آج پر بغیر وضو کی نماز پڑھائی، پھر جنابت کی حالت میں نماز، یا نماز کی حالت میں کچھ ہوا ہے ان کو تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم دوبارہ کیوں پڑھیں، تم دوبارہ پڑھو۔ ان عمر بن الخطاب عمر صلی باصحابہ صلاۃ العصر وهو على غیر وضوء فعاد ولم يعد اصحابہ، اس نے نماز عصر بھی جو ہے بغیر وضو کی پڑھائی ہے خلیفہ صاحب نے۔ اچھا، صفحہ نمبر 349 میں حدیث نمبر 3656 ہے، ابن جریج کہتا ہے حدیث متثبت، یہ حدیث صحیح ہے عندنا، ان عمر بن الخطاب نے کیا ادخل یدہ فی وجہ فوجد شیئا، عمر بن الخطاب نے ہاتھ اندر کیا، یہ تو ہاتھ اندر کرتے تھے نا جوئے وغیرہ پکڑنے کے چکر میں یا کچھ اور سلسلہ تھا ان کا، بہرحال تو اس نے کہا کہ ہاتھ اندر کیا تو اس نے کہہ دیا، فوراً کہہ دیا انی اظننی قد صلیت جنوبا، ادھر ہاتھ کیا تو کہتا ہے کہ میں مجھے یہ فکر ہے کہ میں نے آپ کو جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی، اور بھائی ہاتھ اندر کیا نا تو کہتا ہے میں جو ہے مجھے یہ خدشہ ہے، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کن لوگوں نے اسلام کی لیڈرشپ سنبھالی ہے کہ نہیں بھائی، او بھائی وہ لوگوں دیکھو بھائی کیا ڈرامہ ہے 50-50، وہ پاکستان کے وہ جو وہ ہوتا ہے نا وہ مزاحیہ پروگرام، وہ اس طرح جوک نہیں بنا سکتے اس طرح جوک بنا سکتے ہیں۔ انور مقصود، وہ کیا نام تھا اس کا، وہ مر گیا، بڑا ہی زبردست ایکٹر تھا، کیا نام تھا اس کا، معین اختر، اور انور مقصود کا باب اس طرح بنا سکتا کامیڈی، یہ کامیڈی حقیقت ہے، واقع یہ سب ہوا اسلام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اس نے ہاتھ اندر کیا بھائی، کہتا ہے جنوب ہے، مجھے خوف ہے کہ جنوب ہے، کہتا ہے میں نے آپ کو جناب پھر کیا کہتا ہے انا اذا اصابنا الودک لانت عروقنا، کہتا ہے کہ جب ہم چربی کھاتے ہیں، ہمارا بدن جب کچھ ہوتا ہے، خلیفہ تھا پیسے بہت تھے بھائی، اچھا کھانا کھاتا تھا، تو ہماری جو رگیں یہ سست ہو گئی، رگ سست ہو گئے، بھائی نماز کی حالت میں اس نے کچھ کیا، پھر اس نے دوبارہ گیا ثم اغتسل فصلى الصبح ولم يأمر الناس ان يصلوها، پھر ادھر گیا، پھر کہتا ہے میں غسل کرتا ہوں تم نہ کرو، اور خود گیا غسل کیا، دوبارہ اس نے نماز پڑھی۔ حالت یہ ہے بھائی فاروق صاحب اچھا مزے کے اور ان کا فتویٰ دے کہ نماز کے متعلق ان کا فتویٰ ہم دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے، ان کی حدیث ہے کہ انسان نماز جب پڑھتا ہے سجدہ کس پہ ہو، سجدہ زمین پہ ہو، جس نے سجدہ زمین پہ نہیں کیا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ میں پہلے وہ حدیث آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین، چاپ دار الفکر الجزء الاول، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں، ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 326 ہے، یہ حدیث نمبر 815 ہے۔ ایک شخص آیا، یہ حدیث صحیح علی شرط الشیخین، اس نے کہا، حاکم نے کہا 815 ہے نا، ذہبی نے کیا کہا، وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرطہما، ذہبی نے تلخیص مستدرک میں کہا ہے کہ بشرط بخاری مسلم یہ صحیح ہے، حدیث بشرط بخاری مسلم، حاکم کے نزدیک ذہبی کے نزدیک بھی صحیح۔ ایک شخص آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس نے نماز پڑھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ تو نے نماز پڑھی، اس سے فرمایا، وہ شخص آ کے اس نے سلام کہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا وعلیک ارجع صلی فانک لم تصلی، تم پہ سلام ہو واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے 2-3 دفعہ نماز پڑھی، ہر دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تیری نماز نہیں ہے۔ اس نے آخر پوچھا کہ میری نماز میں کیا خرابی ہے، آپ مجھے سکھائیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا، فکا انہا لا تتم صلاۃ احد، کسی بھی شخص کی نماز نہیں ہوتی، نماز کے مختلف اجزاء بتاتے، فرمایا فیسجد فیمکن جبہتہ من الارض، فرمایا کہ جب نماز پڑھو آپ کی نماز نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک آپ پیشانی
ماتا زمین پہ نہیں رکھتے سجدے میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھا نا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وجعلت لی، یہ بخاری میں مسلم ہے، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے مسجد میرے لیے کیا بنایا؟ مسجد کو، زمین کو میرے لیے محل سجود بنا. یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جز نمبر 3، کتاب چھپی ہے سنہ 1993 مجلس علمی پاکستان کراچی میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 234 میں حدیث نمبر 5469 ان عمر بن الخطاب قال ومن زحمه الناس فليسجد على ظهر اخيه. کہتا ہے جب جماعت ہو جائے نا، جگہ کم ہو، جماعت کر رہے ہو تو جگہ کم ہے بھائی، کوئی بات، ایک صف دوسرے صف کے ساتھ لگ جاؤ، ایک صف ہے نا دوسرے صف کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے پیچھے بالکل ٹچ ہو جاؤ. اور جب اب سجدہ کرنا ہے، کس کے سجدہ کرنا ہے؟ تو اس کے چرمگاہ پہ سجدہ کرو، آگے والے کے ساتھ. وہ آگے والا سجدہ کرے گا نا، وہ نیچے والا، ہر صف دوسرے اگلے والے صف کے شرمگاہ پہ سجدہ کرو. اور اسی انہی کے اس فتوے پہ اس طرح عمل ہوتی ہے، اس طرح عمل ہوتی ہے بھائی. یہ نماز ہو رہا ہے، دیکھو بھائی، یہ نماز ہو رہا ہے، یہ بھائی یہ عمر صاحب کا فتویٰ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فتویٰ تھا کہ زمین پہ سجدہ کرو. ان کا ہے کہ بھائی تم ایک دوسرے کے اوپر چڑھو. ان کا ایک اور کرامت میں آپ کو دکھا دوں تاکہ بالکل. اچھا، ان کی ایک حرکت یہ تھی کہ بھائی فاروق صاحب بڑے صحابی تھے، تو یہ جو ہے پیشاب کھڑے ہو کے کرتے ہیں. وجہ بھی بتائی کہ پیشاب کیوں کھڑے ہو کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، وجہ بھی بتا دی کہ پیشاب کیوں کھڑے ہو کے کرتے ہیں. دیکھیں المرء مخبوء تحت لسانہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان اپنے زبان کے نیچے اس کی شخصیت چھپی ہوئی ہوتی ہے. آپ کی شخصیت آپ کے زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے. جب تک آپ بات نہیں کرتے نا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا آپ کیسے آدمی، آپ کے علم کتنا ہے، آپ کی ادب کتنی ہے، آپ کا عقل کتنا ہے، آپ کی ہمت کیا ہے، آپ کے ویلیوز اقدار کیا ہیں. جب بات کریں گے تو پتہ چلے گا نا. تو عمر صاحب کی شخصیت کا اندازہ اس سے لگائیں. کتاب الاوسط من السنن والاجماع والاختلاف، کتاب ہے ابو بکر محمد ابن ابراہیم ابن المنذر النیسابوری، متوفہ ہے سنہ 318، المجلد الاول، چھاپ دار الفلاح. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 434 میں روایت فرماتے ہیں عامر بن سعید قال عمر البول قائما احسن للدبر. یہ ان کی وصیت ہے جوات عمریہ کے لیے. کلمات اختصار. دبر کس کو بولتے ہیں بھائی؟ دبر بولتے ہیں پچھلے والی شرمگاہ کو. احسن کس کو بولتے ہیں بھائی؟ ایک ہے ڈھیلا، ایک ہے بھائی ٹائٹ، ٹھیک ہے نا. وصیت ہے اپنے پیروکاروں، کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو تاکہ تمہارا پیچھے والا حصہ جو ہے نا اوپننگ اس کی ٹائٹ رہے. بیٹھ جاتے ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس سے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو مجبوری تھی بھائی، بیٹھ کے نہیں کر سکتے. پہلے سے کچھ ہوا ہوگا نا. او بھائی عام آدمی کی تو ڈھیلا نہیں ہو جاتا، بیٹھنے سے ہو جاتا ہے. وہ آپ نے آج تک آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ نے بیٹھ کے پیشاب کیا، آپ کے نیچے والا جو اس میں کوئی خلل کچھ ہوا ہو، مگر یہ کہ پہلے سے کوئی جراحت ہے، پہلے سے اگر کوئی ہے پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا، اگر بچپن میں کچھ ہوا ہے تو پھر لازمی بات ہے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. السنن الکبریٰ لأبی بکر احمد بن الحسین بن علی البیہقی، جزء الاول، چھاپ دار الکتب العلمیہ. ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 165. خلیفہ صاحب فرما دیتی ہے، حکمت دے کے ماشاءاللہ، حکمت، ٹھیک ہے نا، حکمت ان کی جو ہے فلسفی ہے، لائف کی فلسفی. کھڑے ہو کے پیشاب کرنے دے بڑے فائدے ہیں. فائدہ کیا ہے جناب خلیفہ بتا آسان، اتنا فائدہ ہے. پچھلا والا جو اوپننگ ہے وہ اس سے ڈھیلا نہیں ہوتا بھائی. وہ تو یہ تو غلط ہے نا بھائی. ہم جانتے ہیں ڈھیلا ویلا کچھ نہیں ہوتا، ہم جانتے ہیں، ہم تو ہمیشہ پیشاب ہمیشہ بیٹھ کے کرتے ہیں، پیشاب بیٹھ کے کرتے ہیں. مگر یہ کہ انسان سفر میں ہو، اگر سفر میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان مرد کے لیے، عورت تو نہیں کر سکتی بیچاری پیشاب بیٹھ کے کھڑی ہو کے. لیکن سفر میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر گھر میں نہیں ہے، سفر میں ہے، تو اگر آپ کسی واش روم میں جاتے ہیں اتنا گندا ہوتا ہے ادھر بیٹھنے کا امکان ہی نہیں ہے. پاکستان میں تو ویسے بھی وہ ٹوائلٹ جو زمین پہ ہوتے ہیں اس میں تو بیٹھنا، وہ گندا بھی ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کا اسکن اس سے ٹچ نہیں ہوتا، کپڑا آپ سے ٹچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. لیکن امریکہ وغیرہ میں جو ہے، یورپ وغیرہ میں، یہاں پہ جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں یہ اس میں آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، یعنی آپ کا اسکن اس سے ٹچ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ جو پبلک ریسٹ رومز ہوتے ہیں اس میں گندگی ہوتی ہے تو انسان نہیں بیٹھ سکتا وہاں پہ. تو مرد کے لیے یہ سہولت ہے کہ انسان، وہ اور مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ عمر صاحب یہ نہیں کہہ رہے
وہ اس زمانے میں تو ٹوائلٹ وغیرہ اصل تو ہوتے نہیں تھے نا، وہ تو گلی میں کرتے تھے عمر صاحب. یہ فاروق صاحب کی مسند ہے، مسند الفاروق، مسند الفاروق عمر بن الخطاب، تالیف ابن کثیر دمشقی، جلد نمبر 1، چھاپ دار الفلاح، کتاب چھپی ہے 2009 میں، دار الفلاح قاہرہ میں، مصر میں چھپی ہے، فیوم مصر میں چھپی ہے. سالم روایت کرتے ہیں ان عمر اتی سباطۃ قوم فبال قائما فجج حتى رحمته. میں نے دیکھا عمر کو وہ ایک قوم کے باغ کے ساتھ آ گئے، باغ ہوتا ہے، باغ کی دیوار ہوتا ہے، ان کی چار دیواری ہوتی ہے، اس کے ساتھ آ کے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا. میں نے دیکھا جس انداز سے کھڑا تھا، پیر اس نے کھول دیے تھے، اس کے پیر بڑے اب ایک دوسرے کے قریب نہیں تھے، پیر اس کے بڑے ایک دوسرے کے، وہ جیسے وہابی نماز پڑھتے ہیں نا، وہ پیر کھول دیتے ہیں، سب اس نے پیر کھول دیے تھے، اس سے کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے. تو مجھے بڑا ترس آیا کہ اس لیے کیوں کرتا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے اس کا وہ شخص. دوسرا حدیث ہے رأیت عمر یبول قائما ففرج حتى رحمته، وهذا ايضا صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے. میں نے عمر کو دیکھا کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا اور اپنے پیر کھولتا تھا اس طرح، تو مجھے ترس آتا تھا کہ یہ اس طرح کیوں کرتا ہے. پھر وہ کہتا تھا کان عمر بن خطاب یقول البول قائما احسن للدبر والبول جالسا ارخى للدبر، ارخى للدبر. اس نے بالکل اپنی لائف کی فلسفی بتا دی. کہتا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا فائدہ یہ ہے، وہ پچھلا والا جو شرمگاہ ہے وہ اس سے ڈھیلا نہیں ہو جاتا، اور بول جالسن ارخى للدبر، اور جب میں بیٹھ کے پیشاب کروں، عمر کہتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا جو پیچھے والا حصہ وہ ڈھیلا ہو جاتا، کھل جاتا. اس کے اپنے الفاظ ہیں میرے، اور یہ میری شرح نہیں، خود عمریہ نے خود اس طرح شرح کیا. معالم السنن ابو سلیمان احمد ابن محمد الخطابی البستی، متوفى سنة 388، شرح سنن ابی داود، چاپ کہاں کی ہے؟ مطبعۃ الحلمیہ بحلب، شام میں کتاب چھپی ہے سنہ 1932 میں، 1932 میں، ٹھیک ہے نا. اچھا، کتاب مصنف پرانا ہے، ایک 1100 سال پہلے کا آدمی ہے. اچھا، وروی عن عمر انه بال قائما والبول قائما وقال البول قائما احسن للدبر. عمر جو ہے کھڑے پیشاب کرتے تھے اور کہتے تھے جب میں کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ یہ احسن للدبر، پیچھے والا میرا جو حصہ ہے وہ کھل نہیں جاتا. یرید به انه اذا تفاج قاعدا استرخت مقعدته. عمر کا ارادہ یہ ہے، عمر یہ کہتا تھا کہ جب عمر بیٹھ کے پیشاب کرے، تفاج قاعدا استرخت مقعدته، اس کی جو مقعد ہے، مقعد بولتے ہیں وہ پچھلے والی شرمگاہ کو، اس کا پچھلے والا شرمگاہ بالکل اوپن، ڈھیلا، لوز ہو جاتا. یہ اس کی اپنی شرح ہے بھائی، میرے الفاظ نہیں، اس کی اپنی شرح ہے. علماء اس کی شرح کریں، ترجمہ کریں، وہ کیسے ترجمہ کریں؟ اپنے علماء سے پوچھو، اللہ نے غلط ترجمہ کیا. وَإِذَا كَانَ قَائِمًا كَانَ أَحْسَنَ لَهُ، اس کی حالت یہ تھی، اس کو مجبوری میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا. خطابی بستی کون ہے عزیزو؟ یہ ملاحظہ فرمائیں، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، الجزء الثالث، ابو نصر عبد الوهاب ابن علی ابن عبد الکافی السبکی، متوفى سنہ 771، یہاں پر صفحہ نمبر 181. حامد ابن احمد ابن محمد ابن ابراہیم ابن خطاب البستی، انه من سلالۃ زید ابن الخطاب ابن الفیل. یہ خود بھی عمر کے نسل سے ہے، یہ خود جس نے ایک آدمی جس نے اپنے عمر صاحب اپنے جد کی اس نے کلام کی شرح کی. کان اماما فی الفقہ والحدیث واللغہ، یہ فقہ میں، لغت میں، حدیث میں، سب میں یہ امام تھا بھائی، سب میں امام تھا. فتح المنان شرح تحقیق کتاب الدارمی المسمى بمسند الجامع، تعلیف اس کی ہے ابی عبداللہ ابن عبد الرحمن. اچھا، ملاحظہ فرمائیے کتاب سن 1999 میں چھپی، اس کتاب میں بھی صفحہ نمبر 96 میں اسی بات کی شرح. عمر صاحب نے کہا، عمر جو ہے پیشاب کرتے تھے کھڑے ہو کے، وقال، وہ کہتے تھے البول قائما احسن للدبر يريد به انه اذا تفاج قاعدا استرخت مقعدته. عمر کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ میرے پچھلے حصے کے لیے مفید ہے. اس کا ارادہ، اس کا مقصود یہ تھا انه اذا تفاج قاعدا، اگر وہ بیٹھ جاتا تو پیر کھول کے بیٹھ جاتا نا، استرخت مقعدته، اس کی جو پچھلا والا نشیمن گاہ ہے، پچھلا والا حصہ ہے، وہ بالکل لوز ہو جاتا، ختم ہو جاتا. واذا كان قائما كان احسن له، اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے تو یہ اس سے کچھ ٹائٹ رہتا ہے. تو جناب یہ کتاب ہے بحر المذہب فی فروع المذہب الشافعی، تعلیف القاضی العلامہ فخر الاسلام شیخ الشافعیہ ابو محاسن عبد الواحد ابن اسماعیل الرویانی، متوفى سنہ 502، جزء اول، کتاب چھپی ہے عزیزو سنہ 2009 میں لبنان میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 139 میں. فما تعویل ما روی عن عمر انه بال قائما وقال البول قائما احسن للدبر. اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ عمر صاحب نے فرمایا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ میرے لیے مفید ہے، میرے لیے بہتر ہے، تو اس کی شرح کیا ہے؟ کہتا ہے
اراد اذا تفاج قاعدا استرخت مقعدته واذا كان قائما كان احسن لها. کہتے ہیں عمر کا مقصد یہ ہے کہ جب اگر وہ بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے تو اس کا جو پچھلے والا حصہ ہے نا وہ بالکل کھل جاتا ہے. میں کون سے الفاظ استعمال کروں، اب نہیں کر سکتا اس سے زیادہ واضح. وَإِذَا كَانَ قَائِمًا كَانَ أَحْسَنَ لَهَا، اور جب کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے تو اس کے پچھلے والے حصے کے لیے مفید تھا. وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ مِنْهُ لِعُذْرٍ، پھر کہتے ہیں یہ شاید عمر کے لیے عمر کے پاس کوئی ایسا عذر تھا. ٹھیک ہے او بھائی اس کہہ بھی دیا عمر کے پاس کہ یہ کہتا کہ میں بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتا، پیچھے والا حصہ کہتا اس کے پاس کوئی عذر تھا. او بھائی ہے کہ نہیں؟ او بھائی یہ کسی رافضی کی کتاب ہے؟ نہیں، یہ سب جماعت عمریہ کے مجتہدین ان کی فقہا کی کتابیں. وہ اسی لیے وہ پچھلے حصے کا جب پتہ چلا تو آپ کی خدمت میں پچھلے حصے ان کے پچھلے حصے میں کوئی عذر تھا. پچھلے حصے کی ایک اور کہانی آپ کو سنا دیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ کتاب ہے کتاب عیون الاخبار، تالیف ابو محمد عبداللہ ابن مسلم بن قتیبہ الدینوری، متوفی سنہ 276. بہت بڑے حافظ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں جماعت عمریہ کے. ان کا ترجمہ بھی آپ کو دکھا دیں گے. کتاب چھپی ہے قاہرہ میں، یہ کتاب قاہرہ میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ کتاب السلطان ہے، یعنی بادشاہ وقت کے احوال کے متعلق کہ اس کو کیا مثلا اس کے کیا سیاست ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہونی چاہیے. اس میں صفحہ نمبر 267 میں 267 میں 267 ملاحظہ فرمائیے. مدائنی صاحب فرماتے ہیں بین عمر بن الخطاب علی المنبر، عمر بن الخطاب ممبر پہ تشریف فرماتے ہیں، ممبر پہ بیٹھے تھے یا کھڑے تھے جو بھی تھا. اذ احس من نفس بریح خرجت، ایک دفعہ پتہ ہے پاکستان میں جب ڈیمانسٹریشن ہوتے ہیں، اسٹرائکس ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں اور پولیس اس کی مخالفت، گورنمنٹ مخالفت کرتی ہے تو مخالفت کیا کرتی ہے گورنمنٹ؟ لاٹھی چارج کرتی ہے اور کبھی کبھار کیا کرتی ہے؟ آنسو گیس، ٹیئر گیس اس کو بولتے ہیں، آنسو گیس. اس کی بڑی بدبو ہوتی ہے، آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے. جب شوٹ کرتے ہیں تو اس کی کیا ہوتا ہے؟ اس کی آواز بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ آنسو گیس اردو میں، ٹھیک ہے نا. عمر صاحب ممبر پہ بیٹھے تھے، ایک دفعہ مسجد میں دھماکہ، آنسو گیس. یہ کہاں سے آیا؟ فقال أيها الناس إني قد ميلت بين أن أخافكم في الله وبين أخاف الله، فكان أن أخاف الله فيكم أحب إلي ألا وإني قد فسوت. یہ آنسو گیس کہاں سے آئی ہے بھائی؟ خلیفہ تو منبر پر خطبہ فرما رہے، لوگ پریشان، صحابہ کرام بڑے تکلیف میں، بدبو، آنکھوں میں آنسو، لوگ وہ ادھر ابو ہریرہ ادھر بھئی اس کا چوک ہو رہا ہے، سانس نہیں لے آ جا رہا. عبد الرحمن بن عوف ادھر پریشان، عثمان بن عفان ادھر اپنے پگڑی سے اپنے ناک پکڑا ہوا ہے. عمر صاحب نے جب یہ حالت دیکھا تو فرمایا کہ ہاں دیکھو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب یہ بات یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈروں یا آپ لوگوں سے ڈرتا ہوں، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں. الا انی فسوت جو لفظ ہے نا انگلش میں اس کو بولتے ہیں فارٹ، مطلب فارٹ. جس نے فارٹ کیا وہ میں تھا. وہ خود یہ جو ہے فاروق صاحب تھے، وہاں انا انزل لعید الوضوء، اب میں جاتا ہوں وضو بنانے کے لیے، تم نکلنا نہیں، تمہیں طریقہ ٹھیک ہے. اب کیوں بھائی ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ تو پہلے سے مشکل تھا نا، پہلے ہی سے ان کے پچھلے حصے میں مشکل تھا، بیٹھ نہیں سکتے. تاریخ بغداد، ابو بکر بغداد خطیب بغداد کی کتاب ہے تاریخ بغداد، جز نمبر 10، چاپ دارالکتب العلمیہ. عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری کون ہے؟ یہ صفحہ نمبر 170 ہے بھائی، یہ صفحہ نمبر 170 ہے. وکان ثقۃ، یہ بڑے ثقہ آدمی تھے. دینا فاضلا، صاحب الدین فاضل، صاحب التصانیف المشہورہ والکتب المعروفہ، ان کے بڑے تصنیفات ہیں، بڑے معروف کتب ہیں ان کے کتب میں سے کتاب یہی عیون الاخبار ہے جس سے ہم نے آپ کو یہ مطلب سنایا، ٹھیک ہے نا بھائی. اور خلیفہ صاحب کی یہ بات بہت ساری کتب میں موجود ہے میرے محترم ناظرین. کتاب ہے مقاصد المکلفین فیما یتعبد به رب العالمین، تالیف الدکتور عمر سلیمان الاشقر، چاپ مکتبۃ الفلاح، کتاب چھپی ہے سن 1981 میں.
نمبر 467 میں وَأَيْنَ حال هذين من حال عمر بن الخطاب وقد أحس على المنبر بريح خرجت منه فقال، کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، عمر بڑے اللہ سے ڈرتے تھے. انہوں نے خود عمر نے اپنی منبر پہ تھے تو ان کو احساس ہو گیا کہ پیچھے سے کچھ نکل گیا. انہوں نے اعلان کیا، اے اللہ، اے لوگوں دیکھو میں آپ سے ڈروں یا اللہ سے ڈروں، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لا وإني قد فسوت، میں نے بہت بڑی فاٹ ماری. وها أنا نازل أعيد الوضوء، میں ابھی جاتا ہوں وضو بنانے کے لیے. فكان ذلك منه زجرا لنفسه لتكف عن نزاعها إلى مثله. اس نے بڑا احسان کیا صحابہ کرام پر، کیونکہ صحابہ کرام آپس میں لڑ پڑتے ہیں. کون پتہ ہے عبد الرحمن ابن عوف عثمان کو ڈانٹ دیتا کہ بھئی تو نے یہ حرکت کی. ٹھیک ہے، عثمان جو الٹا طلحہ کو ڈانتا، طلحہ زبیر کو ڈانتا، زہیر ابو ہریرہ پہ پڑ جاتا، پتہ نہیں کسی اور پہ پڑ جاتا نا. تو عمر نے بڑا احسان کیا صحابہ کرام پہ. انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی اللہ کو ہو سکتا ہے صحابہ کو پتہ ہو، تو نے کہاں سے کہہ دیا ڈاکٹر صاحب، تو نے کہاں سے کہہ دیا کہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہو. بہرحال میرے محترم اس کے بہت سارے مصادر ہیں، اتنا ہی کافی ہے. اب جو ہے میرے محترم ناظرین، آپ سب کا بڑا بڑا شکریہ، بہت ہی شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے.